بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس معاشرے میں کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ کم علمی کی بنا پہ ایک بات کرتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بندہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں آنے کی یہ ایک باؤنڈری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کافر بندہ یہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے گا، لیکن اسلام کے اندر رہنے کے لیے آپ کو کتنے ہی ضروریات دین ماننے پڑیں گے۔ ان میں سے ایک کا بھی بندہ انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا بندہ نماز پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اب مرزیوں کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، وہ نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کافر ہیں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا جو فتنہ اٹھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، وہ تھے منکرین زکوٰۃ۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن ان کو کافر کہا گیا اور صدیق اکبر نے ان کے خلاف جنگ کی۔ کیوں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ یہ اعتراض تو صدیق اکبر پہ آئے گا، اس امت کا سب سے بڑا شخص، امت محمدیہ کے اندر بہت ہی اونچے رتبے والی شخصیت، امت کے اندر سب سے پہلے نمبر کا شخص، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اتنی سخت جنگ کی اور اتنے صحابہ بھی شہید کروائے۔ اس کے اوپر رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں ہم مزید چلے جائیں، منافق وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے، ان کے کندھے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے ساتھ ملے ہوتے تھے صفوں میں، اس کائنات کے بہترین طبقے کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی، اور اس کائنات میں اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، ثنا بھی پڑھتے تھے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ، سورت سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سب کچھ، اتحیات، درود، دعا، ساری نماز پڑھتے تھے اس کائنات کے سب کے بہترین امام کے پیچھے، اس کائنات کے سب سے بہترین مقتدیوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تھے منافق، اللہ نے فرمایا یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے، جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اب یہ یہاں پر بھی اعتراض جائے گا، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صدیق اکبر پر اعتراض جائے گا، مولا علی رضی اللہ عنہ کو خارجیوں نے کافر کہا، امیر المومنین کو، ان پہ کفر کا حکم لگا یا نہیں؟ ساری امت نے لگایا ہے۔ مرزیوں کو بھی کافر کہنے سے آپ کو ہاتھ پیچھے کرنا پڑے گا، آپ پہ یہ اعتراض آئے گا۔ حالانکہ اہل سنت سمیت اس وقت اسلام میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، سارے مرزیوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن وہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، انہیں کافر کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا ہے، سب اس پہ متفق ہیں۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، قرآن کے کسی آیت کا انکار کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کو نبی ہونے کا انکار کر دے، حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کر دے، اور تورات کا انکار کر دے، زبور انجیل کا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کو بھی نہ مانے، کسی صحابی کو نبی سے افضل کہہ دے، وہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا۔ کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں کہ بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ کلمے کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ ضروریات دین پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک کا بھی جس نے انکار کیا، قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے کافر، فرشتوں کا انکار کرے کافر، جنوں کا انکار کرے کافر، کسی نبی کا انکار کر دے کافر۔ کتنی سینکڑوں چیزیں یہاں پہ شمار کی جا سکتی ہیں کہ جو بندہ ایک چیز کا بھی انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یہ جاہلانہ بات ہے اور بے وقوفوں والی بات ہے کہ یہ کہنا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ ویسے دیکھیے اکبر نے تو کافر کہا ہے، مولا علی نے تو کافر کہا ہے، صحابہ اس کو کافر سمجھتے تھے۔ یہ کون سا بندہ آ گیا جو صحابہ سے خود کو زیادہ پڑھا ہوا سمجھنے لگا اور وہ کہتا ہے جناب صدیق اکبر نے تو کافر کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو، ہمیں نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جو بھی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ہاں جو فروعی چیزیں اختلافات ہیں چھوٹے موٹے، جیسے ہم یہ تیجا 40ویں کا کوئی انکار کر دیتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے کا انکار کرتا ہے، اس بنا پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، زیادہ زیادہ گمراہی کہیں گے، کم علمی کی بنا پر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا اسے ہم کافر کہیں گے۔ تو ان ساری چند باتوں سے یہ پتہ چلا کہ یہ بالکل کم علمی، جہالت اور یوں سمجھ لیں بے وقوفی پہ مبنی یہ اعتراض ہے، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ضروریات دین کے ماننے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے،
یہ جملہ اچھا ہے، اس سے سارے کے سارے علماء ایگری کریں گے اور اس سے اتفاق کریں گے۔ باقی جو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں ان کو تو سارے علماء کافر کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے بے بنیاد اعتراضات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔